لکھا جی حضرت سخی سیدن شاہ شیرازی بادشاہ کی قبر مبارک کے اوپر سے مٹی مبارک اٹھانا منع ہے. تے اے جڑے مطلب جلے تھائے تے نا خواب وچ آئے نے. اچھا اے کشمیر دے بادشاہ اچھا سلطان لشکری صاحب اچھا جی. یہ خواب وچ آئے پھر انہاں پیغام بھیجے نے کہ تسی بادشاہی چھوڑ کے اتھا آ جاؤ. اچھا جی. نہیں جڑا گھڑا لے کے آندا ہے او کس منت دے نال لے کے آندا ہے؟ یہ ہن ہر ایک دی اپنی اپنی منت اچھا ہوندی اچھا. ہے. جنہاں دی منتاں پوریاں ہوندیاں نو پھر گاہ بگاہ ہوندے رہندے نے. تے جڑے گھڑے چک کے لے جاندے نے او بھی جو منت یہ واسطے لے واپے کے. جڑے تھے نا جی انتظامیہ اچھا جے اچھا. یہ انہاں دے وہ پھر لے جا کے صاف کر کے ویچ لیندے ہوں گے. ویچ کے گھر دے وچ استعمال کر کے تے اے وہ جڑے تھے اے نہ ہونی تو صفائی کر کے گئے نو رب. یہ سارے وہ لینڈ دین دے وچ انہاں دی حساب کتاب کام چلدا ہے. اچھا اچھا. واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج پھر ایک نئی منزل، ایک نیا سفر اور ایک نئی ویڈیو. تو آج میں جس تاریخی مقام پر آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس کا نام ہے چوا سیدن شاہ. تو جی ہاں، چوا سیدن شاہ. چوا سیدن شاہ کی ہسٹری بھی بتاؤں گا، چوا سیدن شاہ کا مزار بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ بابا جی کا کرامات چشمہ بھی دکھاؤں گا اور کوئی بھی دکھاؤں گا جس پر لوگ نہاتے تھے اور ان کی خارش کوڑے نیچے ختم ہو جاتی تھی. تو چلو میرے ساتھ جناب. کہتے ہیں کہ پہلے اس بستی کا نام جنڈیال تھا. اس وقت بھی اس کے ارد گرد پہاڑ تو موجود تھے لیکن بنجر تھے. پھر دیکھیں کہ انہی بنجر پہاڑوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کر دیے جو وہاں کی آبادی کو سیراب کر دیتے تھے. لیکن اس وقت یہاں کے پہاڑ اتنے بنجر تھے کہ یہاں کے لوگ پینے کے پانی کو ترستے تھے. اگر پانی تھا بھی تو پینے کے قابل نہیں تھا کہ کسی وقت یہاں کے لوگ پینے کے لیے پانی کٹاس راج سے لایا کرتے تھے. لوگ بہت تنگ تھے. پھر اللہ کا کرنا کہ اس وقت اس علاقے میں ایک بزرگ تشریف لائے جن کا نام تھا سید سیدن شاہ شیرازی. لوگ ان کے پاس گئے اور عرض کی کہ یہاں کے لوگ پانی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. اس کے بارے میں دو روایات. پہلی یہ کہ انہوں نے اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو کر دعا کی کہ اور ایک جگہ کھدائی کرنے کا حکم دیا. اللہ کی قدرت سے وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ اپنا عصا مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. پنجابی زبان میں پانی کے چشمے کو چوا کہتے ہیں. لہذا چشمہ جاری ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اس ویران بستی کو جنڈیال سے چوا سیدن شاہ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا. ہندوؤں کے نزدیک بھی یہ بہت مقدس جگہ ہے. ایک وجہ یہ کہ یہ کٹاس راج کے بالکل نزدیک ہے. دوسری وجہ یہ کہ ان کی مقدس کتاب رگ وید کا کچھ حصہ چوا سیدن شاہ کے آس پاس کے علاقوں میں لکھا گیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ پانڈوؤں کو بنواس ملا تو بھی ان کا رہائشی علاقہ یہاں سے نزدیک. کٹاس راج میں آج بھی پانڈوؤں کی غاریں اور کنواں اور ان کی بیٹھک ریاضت کی جگہ موجود ہے. چوا سیدن شاہ پہلے ضلع جنم کی تحصیل پنڈ دادن خان میں شامل تھا. 1989 میں اسے تحصیل بنا کر ضلع چوکال میں شامل کر دیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہر 700 سال قدیم ہے. بعض کہتے ہیں کہ 16ویں صدی عیسوی میں بابا سیدن شاہ نے اس کی بنیاد رکھی. اگر دیکھا جائے تو یہ روایت درست نہیں کیونکہ یہ شہر بابا سیدن شاہ کے آنے سے پہلے بھی آباد تھا. یہ شہر پہلے مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا اور بعد میں سکھوں کا بنیادی مرکز بن گیا. چوا سیدن شاہ کے آس پاس کولے اور نمک کی کافی تعداد میں کانے اور سیمنٹ کی فیکٹریاں موجود ہیں. قیامت پاکستان سے پہلے جو چوا سیدن شاہ وہالی ریاست کا حصہ تھا اور آڑا بشارت روڈ پر واقع وادی چنگڑ گاؤں وہالی ریاست کا صدر مقام ہوا کرتا تھا جو کہ چوا سیدن شاہ اور پنڈ دادن خان کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ نمک کی کانے اور علاقے کی زرخیز زمین وہالی کے سرداروں کی ملکیت تھی. مشہور بھارتی اسکالر نیاز سنگھ کے مطابق وہالی کے سرداروں کا جد امجد سردار دیوان کرن مل تھا جو مغل شہنشاہ شاہ جہان کا مشیر بھی تھا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کھڑا ہاں جی چوا سیدن شاہ شیرازی دے مزار دے اوپر. اے مزار دا راستہ. چلو ہن میں تانوں مزار دی زیارت بھی کرانا تے نالے ہسٹری دکھانا. تے ادھر سٹال لگے نے جو کہ دکاناں بھی کھلیاں. صبح دا ٹائم ہے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب سید سیدن شاہ یہاں تشریف لائے اس وقت یہاں سکھوں کا اثر. جب لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ یہاں پینے کے پانی کی بہت دقت ہے تو آپ سکھوں کے پاس کٹاس راج گئے. آپ نے سکھوں سے کہا کہ ہمیں اپنے علاقہ جنڈیال کے لیے پانی چاہیے.
تو سکھوں نے انکار کر دیا تو آپ نے وہیں امرت کنڈ کے پاس اپنا اسا مارا تو پانی کا کچھ حصے کا رخ چور سیدن شاہ کی طرف ہو گیا. کھانا وغیرہ جڑا کہ لوگ اپنی منتا وغیرہ کرتے ہیں اتنے میرا کھانا وغیرہ بنا ایس دا برونی ویو ہے. اتنے کھڑے ہوئیے جی دربار دا کچھ اس طرح دا ویو ہے. ਇਹ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਮਾਸਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਈਏ. ਇਹ ਵੀ 2 ਕਬੂਰ ਨੇ. اے سامنے کو تختی لکھی ہے جی, لکھا جی حضرت شکری سلطان کسی وقت کشمیر کے بادشاہ تھے. حضرت سخی سیدن شاہ شیرازی بادشاہ نے خواب میں بشارت دی کہ بادشاہ چھوڑ کر میرے پاس تشریف لے آئیں, جس پر بادشاہ چھوڑ کر دونوں میاں بیوی آپ کے قدموں میں حاضر ہوئے. اور یہاں وصال جو 2 بادشاہ ہیں جی, جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سیدن شاہ شیرازی ان کے خواب میں آئے تو کہا کہ خواب میں آئے کہ اپنی بادشاہ چھوڑ کر میرے پاس آؤ. تو دونوں میاں بیوی پھر ان کے پاس رہنے لگے اور یہیں ان کا وصال ہوا. اب اللہ علم کون سی میاں کی قبر ہے اور کون سی بیوی کی ہے. میرا خیال ہے کہ جس پہ یہ شیر وغیرہ کی بنی ہوئی ہے شیپ, یہ رنگدار چادر, یہ بادشاہ کی ہوگی, اس شوہر کی ہوگی, اور یہ اس کی بیوی کی ہوگی. یہ اہل بیت کے نام لکھیں جی اس طرف سے آئیں تو. سبحان اللہ. السلام علیکم اللہم صلی علی محمد. لکھا جی حضرت سخی سیدن شاہ شیرازی بادشاہ کی قبر مبارک کے اوپر سے مٹی مبارک اٹھانا منع ہے. یہاں کی مٹی جو ہے وہ بھی آپ نہیں اٹھا سکتے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرت سید سیدن شاہ شیرازی. تو میں اس وقت کھڑا ہوں ان کے مزار پر. دیکھیں اس کی 3 دروازے, ایک شمال کی طرف, ایک یہ جنوب کی طرف, اور ایک یہ مشرق کی طرف. اوپر خوبصورت لوگ ہیں, فنوس لگا ہوا ہے زبردست. اوپر اللہ پاک کے نام لکھے ہوئے, اور پھر اچھا جی پھول کے ساتھ ساتھ کہہ لیں کہ ہار بھی ہیں, گلدستے بھی ہیں, شیرے بھی رکھے ہوئے ہیں. اس کے جنوبی جانب دیکھے تو یہ بھی کچھ قبور ہیں. واللہ علم 5-6 یہ ہیں اور 5-6 ادھر سامنے ہیں. واللہ علم یہ کن کی ہے قبور ہیں. بلکہ یہ تختی ادھر لکھی ہوئی ہے دختر سید محمد شاہ, آگے سیدہ مائی گنگا, اور اس طرف یہ چراغ وغیرہ اپنی نظر نیاز جو لوگ بناتے ہیں اپنے اپنے ذہن کے مطابق, اپنی سوچ, اپنے عقیدے کے مطابق چراغ جلانے کی والی جگہ انہوں نے مختص کی ہوئی ہے. مسجد ہے یہ سامنے. اب اس کے برآمدے کا ویو آپ کو کرا دیتا ہوں کہ برآمدہ بھی کتنا خوبصورت ہے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ. ادھر بھی ہار جو ہے نا وہ یہ مصنوعی ہیں, لڑیاں بنائی ہوئی خوبصورتی کے لیے اس مزار کی. تو اللہ کے بندے جو ہیں نا وہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں. السلام علیکم جی. اچھا تاڑی اتنے ڈیوٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اچھا اے بادشاہ دے بارے لکھیا ہوا ہے, کوئی دے بارے دس سکتے ہو؟ سامنے منی تے لکھا ہوا جی جو کوئی یا سلطان لکشری صاحب دے جڑے ہے نا سیدن شیرازی صاحب ہے جی جی. اے جناب جلا کے نہ پہاڑیوں تے چلے کٹے نا جی, وہ مطلب رہائش رکھی آئے تا 2 شریعت دار ہوں نا جی.
ہاں جی ایران داروں تے اے جڑے مطلب جلے تھائے تے نا خواب وچ آئے نے اچھا اے کشمیر دے بادشاہ اچھا سلطان لشکری صاحب اچھا جی یہ خواب وچ آئے پھر انہاں پیغام بھیجے نے کہ تسی بادشاہی چھوڑ کے اتھا آ جاؤ اچھا جی ہیں جی پھر وہ مطلب اتھا آئے پھر انہاں کوئی تھوڑا 10 دن پانی راہ سنایا آیا اچھا جی پھر انہاں وہ کشمیر دا جنا پانی بھی آیا تھا باہر چشمہ جا وہ اتھے نالا بنیا نا جی تقریباً 4-5 چشمے جے بنے ہوئے بازار دے وچ اچھا جی وہ بند ہو گئے تے ماشاءاللہ انہاں دی بڑی انہاں دی کراماتاں اندر لکھی ہوئی ہے کرامات تو پڑھی ہونی ہے تے ماشاءاللہ بڑے بڑے دھوم دھام دے تھے میلے لگدے رہے بڑیاں رونقاں ہر دور دے وچ لیکن ہن اے جڑے حالات خراب ہونا ملکی حالات وہ رونقاں نہیں رہیاں وہ بندے بھی چلے گئے تے بس تسی اپنے دور چ بھی جوانی تو آن لگے تھے ہاں جی جوانی ساڑھے بچپن جی اتھے گزریا پھر یہ ساڑھے پورے اس علاقے دی ایک قسم دا اے سینٹر ہے چوہا سادن شاہ مارکیٹ ہے بیٹھی اچھا اچھا اے جتنے ایریا ہے چھوٹے چھوٹے پنڈ جتنے بھی ہیں حالانکہ ساڑھے جڑا گاؤں ہے تسی کتھوں آئے ہو میں لاہور دے قریب تو آیا جی لاہور دے قریب تو آئے ہو میرا جڑا پیدائشی گاؤں ہے نا جی ڈلوال ہے میں ڈلوال بھی جانا ہے جی ڈلوال میرا پیدائشی گاؤں ہے لیکن میں 40-45 سال اتنے مطلب تقریباً 18 کلومیٹر ہے مطلب کہ تسی بچپن تو اتھے آ کے متھا ٹیک رہے ہو ہاں جی بس اچھا اچھا ٹھیک ہے تے اے جڑے گھڑے نے اے کدے واسطے اے لوگ انجا مندے نا جی انجا کوئی منتا شانتا مندے نہیں گھڑے دی منت کی ہے دی کوئی اے بس انجا وہ کوئی ہر ایک آدمی دی اپنی منت ہے نا جی نہیں اتنے جیلا میلہ لگدا ہو نا جی ہاں جی تے او پھر غسل شسل بھی دیندے نے دربار دی قبر نو پھر اتنے مطلب وہ خاص کر کے عورتاں ہردیاں وہ پھر اتنے ہی تک سارے گھڑے پھر تو لوگ چاہ کر لے وے اچھا اچھا نہیں جڑا گھڑا لے کے آندا ہے او کس منت دے نال لے کے آندا ہے یہ ہن ہر ایک دی اپنی اپنی منت اچھا اچھا جا کوئی کس نہیں واسطے کوئی خاص بھی منت ہوندی ہے نا منت ہی ہے جی بھائی اصل تو گل ہے کہ ہر بندے دا ایک اپنا اپنا حساب کتاب ہے جی کئی ہوندے سر دعا کرنے کئی مطلب اتھے ہی ہر قسم دا اپنا جنہاں دی منتاں پوریاں ہوندیاں وہ پھر گاہ بگاہ ہوندے رہندے جنہاں تے جڑے گھڑے چک کے لے جاندے نے وہ بھی منت واسطے لے جڑے تھے نا جی انتظامیہ جے اے انہاں دے وہ پھر لے جا کے صاف کر کے بیچ لیندے ہوں بیچ کے گھر دے وچ استعمال کر کے تے اے وہ جڑے تھے اے نہ ہونی تو صفائی کر کے گئے نو رب اے سارے وہ لین دین دے وچ انہاں دی حساب کتاب کام چلدا ہے اچھا اچھا واہ لو جی یہ سامنے مزار شریف ہے ادھرلی سائڈ تے سادن شاہ شیرازی دا تے ادھرلی سائڈ تے جڑا نا جی وہ چشمے دا جڑا ذکر کیتا جاندا نا جی یہ گنگا کنواں یا چشمہ جس میں نہانے سے لوگوں کے پھیڑے پھنسیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ وہ بھی جگہ بہت اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر لوگوں کے پھوڑے پھنسیاں ختم ہوتی ہیں کیونکہ وہاں اس علاقے میں گندک کی آمیزش ہوتی ہے تو گندک جو ہے وہ پھوڑے پھنسیوں کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوتی ہیں جہاں تک خارش کی بات ہے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں گندک ملا پانی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی خارش وغیرہ ختم ہو جاتی ہے